قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ہے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا. ہے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے ہے وہ مکے کا دفر یتیم اچھا. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی، وحدانیت اللہ مالک العالم ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے. وہ ذات جس نے کن کہہ کے پوری کائنات کو بنا دیا. وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام معزز حامل کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی عزت کے لائق پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہن، اللہ رب رحمان کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے مسلمان بنایا، محبوب پیغمبر کا امتی بنایا. محبوب پیغمبر کا امتی بننے کے بعد ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو سکے. سامعین کرام، 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 سامعین کرام
اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کائنات میں بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، پر افسوس ہم اس مقصد بھول چکے ہیں۔ دنیا چار دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، اور زندگی کو ایسے گزاریے کہ ہم نے رب کے ہاں جا کے جو ہم اعمال کر کے جائیں، ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ سے جنت حاصل کر سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی برائی ہے، اور اس کی مین وجہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب۔ آپ اس کو اچھا استعمال کریں تو اچھا ہے، اگر اس کو برائی کی طرف لے کے جائیں تو برا ہے۔ سامعین کرام، کہ آج جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آنکھ کی حفاظت۔ اس پر عمل کیے بغیر کوئی بھی مسلمان اپنے اسلام اور ایمان کی تاثیر اور مٹھاس کو نہیں پا سکتا۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا سورۃ البلد آیت نمبر 8، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ یہ آنکھیں رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرے مقام پر سورۃ النحل آیت نمبر 78 رب کائنات نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن افسوس ہماری زبان پہ پھر بھی نہ شکری ہوتی، کبھی کسی بات پر بھی نہ شکوا ہے، کبھی کوئی فعل ہے، کبھی کوئی کام ہے، اس وجہ سے زبان پہ نہ شکوا کھڑا ہے۔ اور رب کائنات نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کا شکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ ہم نے آنکھوں جیسی نعمت ہمیں اس لیے نہیں دی کہ تم اس کے ساتھ برے کام کرو، اس کے ساتھ برائی کو دیکھو، بے حیائی کے دیکھو، فحاشی کو دیکھو، بلکہ تم ان کے ساتھ اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھو۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں بنائی ہیں، آسمان کو دیکھیے، بغیر سکون کے رب کائنات نے آسمان کو، یہ رب تعالی کی نشانی ہے۔ جہاں میں عبرت کے ہے ہر سو نمونے، مگر تجھے اندھا کیا اگر دیکھیں تو رب کائنات کی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن ان کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، دنیا میں اتنے مغر ہیں کہ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں کہ ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں، اپنے جسم کی طرف دیکھیں، یہ رب تعالیٰ نے ہمارے جسم کا انگ انگ درست بنایا، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے جو آنکھیں دی
صحیح سالم ہے، درست ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، ان آنکھوں کے ساتھ نشان عبرت بننے والوں کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری سے باز آ جاؤ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 137، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، غور سے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا دیتے ہیں کیسا انجام ہوا، ان آنکھوں سے دیکھو۔ آج وقت ہے ان نعمتوں کی قدر کیجیے، شکر ادا کیجیے۔ رب کائنات نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجیے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور اسی سے اگلی آیت وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مرد عورت دونوں کو حکم ہو گیا۔ ہمارے دین اسلام میں نظر کی حفاظت اس قدر اہمیت ہے کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ اس کا حکم دیا گیا اور کسی عمل کو پاکیزگی کا راز قرار دیا گیا۔ آنکھ ہے اچھی ہے، اچھا دیکھتی ہے، اعمال بھی اچھی، برا دیکھتی ہے، اعمال بھی برے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو نگاہ جھکانے کا حکم دیا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2159، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفجاء، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ اگر اچانک غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اس بارے میں کیا فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو پھیر لینے کا حکم دیا۔ اگر اچانک غیر محرم پہ نگاہ پڑ گئی تو میں اپنی یہ سوال کیا گیا۔ اور اسی طرح پہلی حدیث میں سوال کیا گیا اور اس حدیث میں محبوب پیغمبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2149، آج ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2773، محبوب نے فرمایا لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية۔ محبوب نے فرمایا اے علی، نظر کے پیچھے نظر نہ لگا، کیونکہ تیرے لیے پہلی معاف ہے اور دوسری معاف نہیں ہے۔ اچانک غیر محرم پہ نگاہ پڑ گئی، دیکھ لیا، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف چلا جا رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ چھوٹا بچہ ہے 15 سال کا، 12 سال، 18 سال، ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ، بے حیائی، گھر میں کیبلیں ہیں، انٹرنیٹ، ماں باپ ساتھ بیٹھے اولاد سے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، بے حیائی ہے، برائی ہے۔ اور وہی کچھ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے جو ڈراموں میں، فلموں میں دیکھا جاتا ہے۔ جیسا لباس پانا آج ہمارے معاشرے میں وہی لباس دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماں باپ اکٹھے بیٹھ کے اولاد کے ڈرامے، فلمیں دیکھتے ہیں، پھر وہی اولاد ڈیمانڈ کرتی ہے بابا اس طرح کے کپڑے چاہیے۔ اگر بے حیائی دکھلائیں گے تو وہی ہمارے معاشرے میں نظر آئے۔ کبھی ہم نے اولاد کو کہا نہیں بیٹا قرآن مجید موجود ہے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، نہیں کہیں گے کیونکہ خود جو نہیں پڑھتے۔ اس آنکھ کا اچھا استعمال کیجیے۔ رب تعالیٰ نے کل قیامت والے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے میرے بندے تجھے آنکھیں نہیں دی، کیسا استعمال کیا اس کا؟
اور اسی طرح کسی دوسرے کے گھروں میں جھانکنا بری نیت سے اس بارے میں کبھی کبھار کسی گلی سے گزرتے ہوئے کسی گھر کا دروازہ کھلا دیکھا، جب تک نگاہ نہیں ڈالیں گے وہاں سے گزریں گے اور گھر کی چھت نہ چڑھے، ہم سایوں کے گھر میں جب تک نگاہ نہیں ڈالیں گے اپنے کام میں مصروف نہیں ہوں گے، بے حیائی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2158، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحسات ففقدت عينه ما كان عليك من جناح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے تیری اجازت کے بغیر تجھ پر جھانکا اور تو نے اس پر کنکر پھینکتے ہوئے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، کیوں؟ حیا ہے، شرم ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے معاشرے میں یہی کام ہوتا ہے، کس وجہ سے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت سے گھر میں بے حیائی کے اڈے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں علیحدہ موبائل ہے اور پیکجز بھی موجود ہیں، اور علیحدہ ہم نے ان کو پرائیویسی دی ہوئی ہے، علیحدہ رومز ہیں ان کے، اولاد جو مرضی چاہے دیکھتے رہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کل قیامت میں دن رب کائنات کہیں گے میرے بندے بتا جو مال دیا تھا اس کو کیسے خرچ کیا؟ کہے گا اللہ موبائل خریدے، اولاد نے جیسی ڈیمانڈ ایسے کیا، اولاد پہ خرچ کیا۔ بے حیائی برائی کے لیے تو رب تعالیٰ نے نہیں کہا، اسے منع کیا ہے رب کائنات محبوب پیغمبر۔ اور اسی طرح محبوب پیغمبر نے زنا سے بچنے کا کہا، زنا سے بچنا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2657، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کا زنا سے بچنا بہت مشکل ہے، وہ کچھ نہ کچھ زنا سے حصہ پا ہی لیتا ہے، اور فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، برائی کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، فحاشی کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ آنکھ کے زنا سے بچیے، کیونکہ جسم کے انگ کا رب تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں سب کے بارے میں سوال اور اسی طرح جو لوگ اپنی آنکھ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے بارے میں جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اپنی شہوت چھوڑتا ہے، اپنے ناپاک جذبات پر قابو رکھتا ہے، تو اللہ فرشتوں کو خاطب کر کے کہتے ہیں انظروا الی عبدی کیف صبر لی نفسی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1203۔ اس حدیث میں رب کائنات اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس نے میرے لیے اپنے نفس کو روکے ہوا، نفس نے قابو پا لیا، اس نے میرے رب کے ہاں ذکر ہے، رب تعالیٰ خود ذکر کر رہے ہیں اس بندے،
جو اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، رب تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، وہ یہی کہتا ہے کہ میرے لیے صرف یہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس ایسے بندوں کا تذکرہ رب کائنات اپنے فرشتوں کے درمیان۔ اور دوسری حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 2843، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربک بشام لا سبب له، بے شک تیرا رب ایسے نوجوان پر خوش ہوتا ہے جس کی جوانی میں نادانی نہیں ہوتی، نادانی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، جوانی میں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا دیا۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 660، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس خوش نصیب کا بھی تذکرہ کیا، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایسا آدمی جس کو عہدے اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ اللہ سے نہ چلا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف نہیں جاتا، اور آگ کی حفاظت کرنے والا، جہنم کی آگ نہیں چھوڑتا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کر جاتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 43,951، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2673، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار، عین حرست فی سبیل اللہ، وعین بکت من خشیۃ اللہ، وعین غضب عن محارم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ، ان کی آنکھیں آگ نہیں دیکھیں۔ پہلا، ایسی آنکھ رکھنے والا جس نے اللہ کی راہ جہنم کی آگ نہیں دیکھی۔ دوسری، وعین بکت من خشیۃ اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی۔ تیسرے نمبر پہ، وعین غضب عن محارم اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جھک، جو چیزیں رب کائنات نے حرام کی ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں۔ جہنم کی آنکھ کو ایسی آنکھ نہیں دیکھی۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی نگاہ کی حفاظت کر گیا اور کل قیامت والے دن جہنم کو دیکھے بغیر جنت میں چلا جائے۔ یہ وہ ہے جو آنکھ کی حفاظت۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، علیحدہ حکم ہے آنکھ کی حفاظت مردوں عورتوں کو۔ اور اسی طرح جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کے نافرمان کے ظالم کا، جس کی نگاہ ہمارا ہے ظالم ہے اور اس کے محبوب کے فرمان کو ٹھکرا کر انکاری بن گیا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ اگر میں ان لوگوں کے مکر میں آ گیا من الجاہلین تو میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا جس کی نگاہ ہمارا ہے اور غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، ایسا آدمی جاہل
اور اگر کسی بد نصیب کو اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ آنکھوں کا زنا کرتے ہوئے مرے گا. ایسے انسان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، کیونکہ ایسا بد نصیب آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے مرے گا. اکم من الجاہلین، جاہلوں میں اس کا شمار ہے. جس طرح شخص کی نگاہ آوارہ ہوتی ہے اس کا دل ہمیشہ حسد زدہ ہوتا ہے. فلاں کام بھی کرنا، فلاں بھی ہے، فلاں بھی کرنا. دل حسرت و شہوت کا کباب خانہ بن جاتا ہے اور ہر وقت گندے ناپاک خیالات اس کے دل کا چکر لگاتے ہیں. اس کی زندگی کا لازم کا ڈھیر بن جاتی ہے. دنیا اور آخرت دونوں برباد. اور یہ کس وجہ سے؟ آن کی حفاظت. سورۃ الشعراء آیت نمبر 99. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ کامیاب ہو گیا. اس کا دل پاک ہے. دل تبھی پاک ہے جب آن کی حفاظت. اس وقت کوئی نہیں ہے جو آن کی حفاظت کی. ہر ایک کے پاس بے حیائی ہے، حتیٰ کہ خود بھی برائی کر رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ برائی میں شریک ہو جاؤ. کیسے سٹیٹس لگائے جاتے ہیں، دیکھو ہم بھی گانے سنے ہیں، بے حیائی غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ. دیکھو اچھائی کو پھیلائیں، برائی کو نہیں. خود بھی گناہ کیا جا رہا ہے، دوسروں کو بھی شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. آ جاؤ ہمارے ساتھ. کیا مطلب رب کائنات نے سوال مال جو دیا تھا کیا اسی کام کے؟ خود بھی برائی، دوسروں کو بھی برائی میں لگاتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو برائی کی طرف آتا کرتا ہے، برائی کی طرف لگا دیتا ہے، اگر وہ اس کے بعد برا کام کرے گا، جتنا گناہ برا عمل کرنے والوں کو ہوگا اتنا ہی برائی پر لگانے والے کو. جو بھی چیز استعمال کرتا ہے سوچ سمجھ اگر اچھائی پہ آتا کرے گا وہ اچھا عمل کرنا شروع کر دے گا. اچھائی میں اضافہ فانی ہے دنیا. یہ حسرتیں شہوتیں ختم ہو جائیں گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان، سب فنا ہو جانا ہے، کچھ باقی نہیں رہے. جوانی کی حفاظت کیجیے، اور یہ حفاظت اس وقت ممکن ہے جب ہماری آنکھ کی حفاظت ہے. اگر آنکھ کی حفاظت نہیں ہے تو کچھ باقی نہیں. اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 4245 کہ قیامت کے روز کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، لیکن ان کی نیکیوں کو ہوا کی طرح اڑا دیا جائے گا. بڑے بڑے پہاڑ لیکن ہوا کی طرف اڑ جائے گا. کس وجہ سے؟ قال سبحان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا الا ان تقول منهم وعن لا تعلم قال ما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کون بد نصیب ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں تاکہ لا علمی کی وجہ سے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہم دین مسلمان بھائی ہوں گے، بظاہر دیکھنے میں تو نیکیاں کرنے والے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے
تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرنے والے، یعنی ان کی تنہائی گناہوں والی، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والی لوگوں کو دکھاتے ہیں نیکوکار ہیں، نماز ہیں، صدقات و خیرات ہیں، عمرے ہیں، حج ہے، تنہائی بری ہے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والی ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگ پہاڑوں سے نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن وہ نیکیاں ہوا کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ یہ ان لوگوں کی نیکیاں ہیں جو علیحدگی میں برے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بظاہر نظر آئیں گے نیکوکار، لیکن جب علیحدہ ہے برے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ اعمال جو برا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما توفيقي الا بالله وما علينا